بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے فیملی فرینڈ سرکل میں شیئر کریں تاکہ یہ انفارمیشن سب تک پہنچ سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو میاں بیوی کا واقعہ سناؤں گی، کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا اور ان کی اللہ تعالیٰ پر بھروسے کی کہانی، اور کیسے اللہ تعالیٰ صبر و شکر کا صلہ دیتا ہے اور ایمان اور بھروسہ رکھنے کا کیا اجر ملتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ نہایت محتاج اور غریب تھے، لیکن نہایت دیندار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور اللہ کی نعمت چاہے جیسی مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے۔ ایک مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو خاوند نے اپنی بیوی سے کہا، 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا یہ حال جان کے ملال ہو اور ہم ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہوں، لہٰذا تم تندور میں آگ جلائی رکھو تاکہ ہمسایوں کو یہ بدگمانی دور ہو جائے۔ یہ سن کر اس کی نیک سیرت بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ فوراً آگ لینے آ گئی، اور کیا دیکھتی ہے، سارا تندور روٹیوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کے اس نے عورت کو آواز لگائی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہوئی کہ خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر اس نیک عورت نے گھر آ کے تندور میں دیکھا تو واقعتاً اللہ کا کرشمہ تھا، تندور روٹیوں سے بھرا پڑا تھا۔ اس نے اس میں سے روٹیاں نکال کر اپنے شوہر کے سامنے لا رکھیں، اور وہ خود حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ کیسے ہوا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، اس حیرت اور تعجب والی کیا بات ہے کہ اللہ کی ذات تو اس سے ہزاروں کی قدرت رکھتی ہے۔ پھر دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کے اور شکم سیر ہو کے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں اس کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا کہ میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب کچھ اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دیں جس سے ہماری روز روز کی فکر دور ہو جائے اور ہم دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ شوہر نے بیوی سے کہا، وہ ہمارے ہر حال سے واقف ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ لیکن بیوی کے بے حد اصرار پر اس نے شب کے آخری لمحے میں دعا کی، اے اللہ، تو ہر حال سے باخبر ہے، تیرے سامنے ہماری کوئی بات چھپی نہیں، لیکن مجھے میری بیوی نے مجبور کر دیا، تو چاہے تو اس کی خواہش کو پورا کر دے۔ جب شخص یہ دعا کر رہا تھا تو اس کے طاق سے ایک ہاتھ باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا، پھر وہ موتی رکھ کر غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس نے بیوی کو جگانا چاہا، اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور وہ بولی، تم نے مجھے کیوں جگایا؟ میں ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت پوری طرح سجی ہوئی ہے، اس میں عمدہ مکان جو کہ جوہرات سے بنا ہوا ہے اس قدر روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی کو دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اسے دیکھ کر کھو سی گئی، اور جب ہوش آنے پر پوچھا کہ یہ عالیشان گھر کس کو ملے گا؟ جواب آیا، یہ گھر تم دونوں میاں بیوی کو ملے گا۔ یہ سن کے میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک روشن موتی اس مکان سے گم ہو گیا اور مکان بدنما ہو گیا۔ جواب ملا، یہ وہ روشن موتی جس سے تمہارا گھر روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت اور آرام چاہو گی، اس قدر یہاں کے راستوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر میں بدحواس ہو گئی کہ دنیا کی لذت اور آرام سے بے نیاز میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا۔ لہٰذا پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا پھر وہیں اپنے مقام پر واپس آ جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو بدنما کر دینا سخت حماقت ہے۔ چنانچہ اس کے شوہر نے پھر اللہ کے سامنے عاجزی سے دعا کی، اللہ تعالیٰ، تو بڑا رحیم اور کریم ہے، تو نے اپنی اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اسے دنیاوی لذتوں سے نجات دی، اسی
ہاں تو نے ایک مخالف کو ایک مواقف بنا دیا، میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کیسے شکر ادا کروں۔ ابھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر ایک ہاتھ ظاہر ہوا، اس روشن موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ دوستو، ہمیں اس ویڈیو سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے شکر اور شکر گزاری کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا کی لالچ کی بجائے آخرت کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری لافانی دنیا کو بہتر اور روشن کرے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت ہی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں شکر گزار بنا دے۔ آمین ثم آمین۔